پرائم نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قاسم کی موت کا معمہ تاحال حل نہیں ہو سکا۔ آپ سے چند روز قبل ایئرپورٹ کے قریبی علاقے میں ایک گھر کی چھت سے ایک لاش برآمد ہوئی۔ کئی روز تک تو اس کی شناخت کا مسئلہ تھا، لیکن اب یہ مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو پایا کہ آیا قاسم کی موت کس وجہ سے ہوئی ہے، کیا وہ واقعی جہاز سے گرا ہے یا کسی اور وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ آج البتہ ایئرپورٹ میں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے پولیس کو اجازت دی ہے کہ وہ ایئرپورٹ کی حدود میں آ کر اس حوالے سے مزید تحقیقات کریں۔ اس حوالے سے ایک رپورٹ ہم نے تیار کی ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس واقعے کا پس منظر کیا ہے۔ 13 جنوری کی رات 9:30 بجے الفیصل ٹاؤن کے رہائشی محمد افضل کی چھت پر زوردار دھماکے کی آواز ہوئی۔ محمد افضل نے اہل محلہ سمیت چھت پر جا کر دیکھا تو وہاں پڑی تھی ایک لاش۔ یہ لاش کہاں سے آئی؟ محمد افضل اور محلے دار کہنے لگے کہ یہ لاش گری ہے یہاں سے گزرنے والے جہاز سے۔ پولیس بلائی گئی اور پھر تفتیش شروع ہو گئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی ہلاک کو اونچائی سے گرنا قرار دیا گیا۔ کیا واقعی کوئی جہاز سے گر سکتا ہے؟ سول ایویشن حکام اور ایئرپورٹ انتظامیہ اس بات سے انکار کر رہے تھے، جس سے یہ معاملہ پراسرار ہوتا گیا۔ اس واقعے کی رپورٹ صدر نے بھی طلب کر لی، جس کے بعد سول ایویشن اور ایئرپورٹ انتظامیہ بھی حرکت میں آ گئی۔ نامعلوم لاش کے فنگر پرنٹس نادرا کو بھجوائے گئے۔ پولیس نے ابتدائی رپورٹ بھی ایوان صدر بھجوائی، جس میں ہلاکت کی وجہ اونچائی سے گرنا بیان کی گئی تھی۔ 18 جنوری کو نامعلوم لاش کی شناخت تو ہو گئی، لیکن اس نوجوان کی ہلاکت کیسے ہوئی یہ معمہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا۔ یہ معمہ تاحال حل نہیں ہو سکا ہے، اور قاسم کے گھر والے، ان کے اہل خانہ کیا کہتے ہیں، اس حوالے سے دنیا نیوز کے نمائندے نعمان شیخ نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، یہ آپ کو وہ رپورٹ دکھاتے ہیں۔ میں حاجی فضل کے گھر کی چھت پر زوردار دھماکے سے گرنے والی لاش داروغہ والا کی زیتون کالونی کے الیکٹریشن صدیق کے بیٹے قاسم صدیق کی تھی، جو وقوع کے روز اپنے دوست علی جمشید کے ہمراہ اسکول کے لیے نکلا اور واپس نہیں آیا۔ اینی شاہدین کے مطابق نوجوان جہاز سے گرا اور لقمہ اجل بن گیا۔ بدقسمت نوجوان کی والدہ کا کہنا ہے کہ اس کا دوست اسے بلا کر لے گیا تھا۔ میرا قاسم نہ لبا قاسم تو میں جھولے نہ مار دیتا ہے۔ قاسم گھر کے قریب ہی واقع الہادی فاؤنڈیشن میں 9ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ گھر والوں کا کہنا ہے کہ قاسم ایک ذہین اور محنتی طالب علم تھا اور پڑھائی میں دلچسپی لیتا تھا۔ اس المناک خبر کے بعد گھر میں کوہرام مچ گیا اور ہر آنکھ اشک بار تھی۔ اسکول میں الہادی فاؤنڈیشن اسکول میں آئے تھے، وہاں سے پھر انہوں نے ہمیں فوٹوگراف لیا، ڈریس وغیرہ لے کے چلے گئے۔ پاپا بھی ساتھ گئے تھے، انہوں نے پھر وہاں سے جا کے دیکھا کہ واقعی یہ کام ہے۔ قاسم کی موت کی ابھی تک وجہ کا تعین تو نہیں ہو سکا، لیکن گھر والوں کا کہنا ہے کہ اس نے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ وہ باہر جانا چاہتا ہے۔ قاسم کے گھر والے اس کے دوست علی جمشید کے حوالے سے بھی تحفظات کا شکار ہیں۔ علی جمشید کی ماما آئی، انہوں نے کہا 10 بجے آئی، انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے قاسم علی بیٹا ہمارا بیگ آپ کی طرف چھوڑ کے گیا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں قاسم بھائی تو بیٹا اسکول میں گیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمارا عاطف علی جو ہے نا وہ اسکول کا بیگ شاید آپ کی طرف چھوڑ کے گیا ہے۔ ایس پی انویسٹیگیشن امین بخاری کا کہنا ہے کہ لڑکا جہاز سے کیسے گرا، وہاں تک کیسے پہنچا، اس کے بارے میں تحقیقات ہو رہی ہیں۔ لاہور میں شمالی چھاؤنی کے علاقے سے ایک ہفتہ قبل ملنے والی لاش کا معمہ شناخت کے بعد تو حل ہو گیا، لیکن اس سے کئی اور سوالات نے جنم لیا ہے کہ اس کا ساتھی اب تک کہاں ہے، اور اگر یہ ایئرپورٹ پہنچا تو کیسے پہنچا، اور اگر پہنچا تو جہاز میں کیسے سوار ہوا۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر عمر جاوید کے ساتھ نعمان شیخ، دنیا نیوز، لاہور۔ یہ معمہ تاحال حل نہیں ہو سکا ہے، لیکن قانون نافذ کرنے والے ادارے تحقیقات کر رہے ہیں۔ اور اب ہم بات کریں گے ایک اور اہم ہائی پروفائل کیس کی، جس میں اب سے چند روز قبل سپریم کورٹ کے سینئر جج جناب جسٹس جاوید اقبال کے والدین کو قتل کر دیا گیا، اور اس قتل کی تحقیقات میں جو اہم پیش رفت ہوئی ہے اس میں گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں، جس میں جسٹس جاوید اقبال کے چھوٹے بھائی نوید اقبال اور ان کے ساتھ دیگر ساتھی اس میں ملوث پائے گئے ہیں، اور انہوں نے اعتراف جرم بھی کیا ہے۔ آج بھی انہیں ان ملزمان کو کورٹ میں پیش کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے دنیا نیوز کے نمائندے محمد اشفاق نے رپورٹ تیار کی ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا پیش رفت ہوئی ہے اس حوالے سے۔ ماڈل ٹاؤن کچہری کے جوڈیشل مجسٹریٹ اظہار الحق الوی کے روبرو پولیس نے ملزم نوید اقبال اور عباس کو پیش کیا۔ پولیس نے عدالت سے استدعا کی کہ ملزمان سے نقدی اور زیورات برآمد کروانے ہیں، جبکہ مفرور ملزم امین کے حوالے سے بھی تفتیش ہونا باقی ہے، لہٰذا عدالت ملزمان کو 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرے۔ نقدی اور آرنامنٹس
ان ملزمان سے برآمد کرنے ہیں، اور جو تیسرا ملزم محمد امین ہے جو کراچی دوڑ گیا ہوا ہے اس کو بھی گرفتار کرنا ہے۔ پولیس کی استدعا کے بعد ملزم نوید اقبال اور عباس سپریم کورٹ کے جسٹس جاوید اقبال کے والدین کے قتل کے حوالے سے کمرہ عدالت میں ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہے۔ دونوں ملزمان نے اپنی موجودگی وہاں مانی ہے اور کہا ہے نوید اقبال نے کہ یہ جو میرے ساتھ ملزمان تھے ان کی بلیک میلنگ میں آ کر یہ جو وقوع ہم نے کیا ہے۔ دوسری جانب ملزموں کو جب عدالت میں پیش کیا گیا تو اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ ملزم نوید اقبال اور ملزم محمد عباس سے مزید تفتیش کے لیے عدالت نے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر انہیں پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ اب 24 جنوری کو پولیس دوبارہ ان ملزمان کو عدالت میں پیشی کے لیے لائے گی۔ کیمرامین اصغر علی کے ساتھ محمد اشفاق، دنیا نیوز، لاہور۔ دوسری طرف آج پشاور جو کہ خیبر پختونخوا کا دارالحکومت ہے اسے بھی ایک بار پھر دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ نوتیاں میں واقع پشاور صدر میں ایک نجی اسکول کو نشانہ بنایا گیا دہشت گردی کا، اور اس دہشت گردی کے حملے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا جبکہ متعدد بچے اس واقعے کے دوران زخمی ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ کیسے ہوا ہے اس بارے میں رپورٹ آپ کو دکھا دیں۔ باہر گدا گاڑی میں چھپائے گئے ریموٹ کنٹرول بم سے نجی اسکول کی عمارت کو نشانہ بنایا گیا جس سے اسکول کے 10 بچے اور 6 راہگیر زخمی ہو گئے۔ واقعے کے بعد لوگوں نے امدادی کارروائیاں شروع کر دی اور زخمیوں کو ہسپتال پہنچایا۔ زخمیوں میں 4 بچوں کی حالت تشویشناک ہے۔ صبح سویرے اسکول کے باہر ہونے والے شدید نوعیت کے دھماکے کے باعث پشاور کینٹ کے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، جبکہ بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات شروع کر دی۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کے مطابق واقعے میں 5 کلو بارودی مواد استعمال ہوا ہے۔ دھماکے کے وقت بچے قومی ترانہ پڑھنے میں مصروف تھے۔ دھماکے کے باعث اسکول کے شیشے ٹوٹنے اور دیواریں گرنے سے بچے زخمی ہوئے۔ ہم اسکول میں گئے، ادھر دھماکہ ہوا اور شیشے آئے اور مجھ پہ لگے اور سارے بھاگے۔ ہسپتال لائے جانے والے معصوم بچوں کے والدین میں واقعے کے باعث شدید غم و غصہ تھا اور ان کا کہنا تھا کہ ایسا کرنے والے نہ تو مسلمان ہیں اور نہ ہی انسان۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ کیسے لوگ ہیں، پتہ نہیں مسلمان ہے کافر ہے، نہ تو اسے ہم انسان کہہ سکتے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اے آئی جی شفقت ملک سمیت اعلیٰ پولیس حکام نے موقع کا معائنہ کیا۔ بم دھماکے کی جگہ کا معائنہ کرتے ہوئے سینئر صوبائی وزیر بشیر بلور نے اسے دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائی قرار دیا۔ ہماری بچے پڑھتی رہیں گے، ہمارے بچے پڑھتے رہیں گے، ہمیں جتنی قربانی دینی پڑے انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور انشاءاللہ ان کو ہم ختم کریں گے۔ ڈی سی پی او پشاور سراج احمد خان نے بھی ہسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی۔ اور اب ہم بات کریں گے کراچی میں امن و امان کی صورتحال کی کہ امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے اور امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے کراچی میں جو آپریشن شروع کیا گیا ہے اس میں آج بتایا گیا ہے کہ ایک اہم گرفتاری بھی ہوئی ہے۔ دنیا نیوز کے نمائندے بابر سلیم ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ جی بابر، بتائیے آج ایک اہم گرفتاری بھی ہوئی ہے، کیا صورتحال ہے مختلف علاقوں میں کراچی میں؟ دیکھیں جاوید، کراچی میں جو سال رواں سے جو گزشتہ سال سے پیوستہ سال رواں بھی جاری رہنے والا ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ ہے، اس میں گزشتہ رات سے کچھ کمی آ گئی ہے اور اہلیان کراچی جو ہے وہ خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اب جو ٹارگٹ کلنگز کا جو سلسلہ تھا اس میں کچھ شدت جو ہے اس کی ٹوٹی ہے۔ آج سی آئی ڈی پولیس نے ایک کارروائی کی ہے جس میں تحریک طالبان پاکستان کے ایک مبینہ کمانڈر کو جو ہے گرفتاری کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ سی آئی ڈی انویسٹیگیشن پولیس کی جانب سے یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے، تاہم بہت زیادہ تفصیلات فوری طور پہ جو ہے وہ سامنے نہیں آ پا رہی ہیں۔ دوسری جانب رحمان ملک کراچی آئے تھے اور ان کا ساحرانہ جادو ایک دفعہ پھر اپنا اثر چھوڑ گیا ہے اور محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اب کچھ وقفہ ایک دفعہ پھر اہلیان کراچی کو جو ہے ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے دیکھنے میں ملے گا۔ یہ گزشتہ روز بابر جو کئی سینکڑوں کی تعداد میں گرفتاریاں کی گئی تھیں رینجرز کی جانب سے یا پولیس کی جانب سے، اس کے بارے میں کیا معلوم ہوا ہے؟ دیکھیں یہ منشیات فروش گروہ ہیں اورنگی ٹاؤن میں جن کا تعلق جو ہے وہ لیاری سے بتایا جاتا ہے۔ ان کے خلاف رینجرز نے محاصرہ کر کے کل ایک سرچ آپریشن کیا تھا۔ تقریباً 7.5 گھنٹے یہ سرچ آپریشن جاری رہا تھا جس کے بعد تقریباً 50 کے قریب لوگوں کو حراست میں لیا گیا تھا۔ رات گئے ان تمام افراد کو جو ہے وہ ریلیز کر دیا گیا ہے، لیکن ان میں 8 افراد ایسے تھے جو مختلف واقعات میں مطلوب تھے۔ رینجرز کو بھی پولیس کو بھی ان کو جو ہے اسکریننگ کے بعد روک لیا گیا ہے اور اس وقت جو ہے ان سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ افراد شہر میں اسلحے کی غیر قانونی خرید و فروخت میں ملوث ہیں اور جو اسلحہ کراچی میں مختلف رستوں سے داخل ہوتا ہے اس میں ان افراد کا کردار جو ہے وہ بہت اہم رہا ہے۔ جی بہت شکریہ بابر سلیم، دنیا نیوز کے نمائندے کراچی سے ہمیں صورتحال بتا رہے تھے کہ
اب ذرا کراچی کے عوام نے سکھ کا سانس لیا ہے کہ ایک بار پھر جو ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ تھا یا جو امن و امان کا سلسلہ تھا وہ قدرے تھم سا گیا ہے، اور اس میں گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، اور آج ایک اہم گرفتاری ہوئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ تحریک طالبان کا ایک مبینہ کمانڈر ہے۔ وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔